ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے. جس کا عقیدہ وہ کہے سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے مکہ بھی پاک، مدینہ بھی پاک. مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ. مکہ بھی عظمت کا نشان ہے، مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے. مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے. مکہ مکہ المکرمہ ہے اور مدینہ مدینہ المنورہ ہے. اگر مکے میں آب زمزم ہے تو مدینے میں آب کوثر ہے. اگر مکے میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے تو مدینے میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اگر مکے میں بیت جبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے. اگر مکے میں لڑائی حرام ہے، مدینے میں جدائی حرام ہے. اور مکے میں جلال خدا ہے اور مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. یہ نبی کا ذکر وہ ذکر ہے جب کچھ نہ تھا پھر بھی مصطفیٰ کا ذکر تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا پھر بھی نبی کا ذکر ہوگا. یہ کوئی عام سا ذکر نہیں، یہ لجپال آقا کا ذکر ہے، یہ امام الانبیاء کا ذکر ہے، یہ تاجدار انبیاء کا ذکر ہے، یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. آؤ لوگوں ذکر مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں، موصل کی دعوت پہ آنے والوں، تم سب خوش نصیب ہو اس لیے کہ اللہ نے تجھے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. اور یہ ایسا ذکر ہے جب کچھ نہ تھا پھر بھی ذکر مصطفیٰ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کائنات میں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا. پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا. اس لیے کل من علیہا فان، ہر شے ختم ہو جائے گی. فرمایا وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات باقی رہے گی، وہ خدا کی ذات ہے. جب تک خدا رہے گا ذکر مصطفیٰ رہے گا. اب پتا چلا جب کچھ نہ تھا پھر بھی ذکر مصطفیٰ تھا. آؤ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا کیا ہے؟ صحابی کا عقیدہ دیکھئے کہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ میرے نبی یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا کیا. ادھر حضرت جابر بن عبداللہ نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جابر سن یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے اللہ، اے جابر سن، اللہ نے ہر شے سے پہلے اپنے نور کے فیض سے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا. جب کچھ نہ تھا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور کے فیض سے، اس وقت نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، نہ حیوانات تھے، کچھ بھی نہ تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اللہ نے ہر شے سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جان ہے. پتہ چلا جب کچھ نہ تھا پھر بھی مصطفیٰ کا نور تھا.
جب کچھ نہ تھا پھر بھی ذکر مصطفیٰ تھا. حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. نوری فرشتوں کا سردار ہے, نوری کائنات کا سردار ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ پھر کہو سبحان اللہ. اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر کہو سبحان اللہ. اپنی زبانوں کو حرکت دو. جب کوئی بات اچھی لگے ذکر مصطفیٰ کی پھر سبحان اللہ کہا کرو. جبریل حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیا خبر کہ میری عمر کتنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی اندازہ لگا کے بتا, کوئی تو اندازہ ہوگا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی خبر ہے, اتنا جانتا ہوں, ایک ستارہ آسمان پہ چمکتا تھا. وہ ستارہ نورانی تارا, وجدانی تارا, چوتھے حجاب میں جب وہ چمکتا تھا یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو, وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. یہ اندازہ ہے یا رسول اللہ. وہ چوتھے حجاب میں جو ستارہ چمکتا تھا ایک بار چمکتا میں اس کی زیارت کرتا, اس ستارے کے نور کو دیکھتا, اس کی چمک کو دیکھتا, اس کی چمک کو دیکھتا یا رسول اللہ. پھر وہ ستارہ ڈوب جاتا, پھر 70,000 سال کے بعد پھر وہ دوبارہ ستارہ چمکتا. مولا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اتنا اندازہ لگایا. اب میرے آقا نے فرمایا اے جبریل اس رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ستارہ میں محمد ہوں. ادھر جبریل نے اپنی عمر کا اندازہ لگایا, ادھر میرے مصطفیٰ نے بتا دیا جبریل سن, اس لیے کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تھا. جب کچھ نہ تھا, ارے صحابی نے جب یہ سوال کیا ہمارا وجدان کہتا ہے, جب میرے محبوب نے کہہ دیا اے جابر جب کچھ نہ تھا, نہ چاند تھا, نہ ستارے تھے, نہ سورج تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ فرشتے تھے, نہ انسانیت تھی, نہ جن و بشر تھے, لیکن اس وقت سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کے فیض سے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا. جب میرے آقا نے یہ کہہ دیا تو صحابہ اکرام نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ سب سے پہلے تو خدا تھا, سب سے پہلے تھے خدا تھا. میرے آقا نے فرمایا سنو میرے غلاموں, یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے خدا تھا, پر فرق اتنا تھا وہ لا الہ الا اللہ تھے, یہ محمد رسول اللہ تھے. سبحان اللہ. اس لیے عقل والوں میں مانتا ہوں کہ میرا محمد خدا نہیں ہے. عقل والوں میں مانتا ہوں میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے کہ میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے, وہ خدا سے جدا نہیں ہے. وہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. اگر میرا رب مشرق والوں کا رب, ہمارا نبی مشرق والوں کا نبی, اگر میرا رب مغرب والوں کا رب تو میرا نبی مغرب والوں کا نبی بن کر آیا ہے. جہاں تک وہ رب العالمین ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. جہاں جہاں کا جس کا وہ رب ہوگا اس کا میرا نبی نبی بن کر آیا ہے. تو پتا چلا یہ نبی کا ذکر کوئی عام سا ذکر نہیں ہے, یہ تو ایسا ذکر ہے جو خود خدا بھی کرتا ہے, جو خود خدا بھی کرتا ہے, خدا کے فرشتے بھی کرتے ہیں, اور انبیاء بھی جو آئے مصطفیٰ سے
پہلے وہ نبی کا ذکر کرتے رہے. آئیے اس نبی کی شان کو دیکھیے جس نبی کا ذکر میں اور تم کرنے اور سننے کے لیے آئے ہیں. اس نبی کا مقام کو دیکھیے, اس نبی کی شان کو دیکھیے. ایران کے آتش گدہ میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی. ایران کے آتش گدہ میں 1000 سال سے آگ جلتی رہی. اس وقت ایرانی جو تھے نا وہ آگ کی پوجا کرتے تھے, آگ کو خدا مانتے تھے, اور ان کے پاس اتنا انتظامات تھے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس آگ کی حفاظت کرتے. 1000 سال ہو گئے آگ جلتی ہوئی, 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی بجھی نہیں. ان کے بعد بڑے محکمے تھے, بڑے انتظامات تھے. کہیں اندھیری آ جائے, آندھی آ جائے, تیز بارش آ جائے, ان کے پاس انتظامات اتنے تھے کہ وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے جو 1000 سال سے جل رہی تھی. آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو کتنا خوش نصیب ہے, تیرے مقدروں پہ ناز کرے. تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے. وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. وہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی. ادھر میرے اور تیرے نبی دنیا میں آئے, میرے اور تیرے نبی دنیا میں تشریف لائے. جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی نا وہ خود بخود بجھ گئی, وہ بند ہو گئی. وقت کے بعد شاہ نے نجومیوں کو بلایا, کہا یہ کیا ہوا؟ اتنا انتظام ہونے کے باوجود نہ اندھیری آئی, نہ بارش آئی, نہ طوفان تھا, یہ آگ کیسے بجھ گئی؟ اتنا انتظام ہونے کے باوجود آگ بجھ گئی. نجومیوں نے کہا بادشاہ سن, آج کائنات میں وہ محبوب جلوہ گر ہو گیا ہے. اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے, صرف ایران کے آتش گدے کی آگ نہیں بجھی بلکہ اس کی ولادت کے صدقے, اس کی پیدائش کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. ارے جو دنیا میں آیا اس شان سے آیا, جو دنیا میں آیا اس مقام سے آیا. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو آپ فرماتی خارج منی نور, مجھ سے ایک نور طلوع ہوا. مجھ سے ایک نور طلوع ہوا. آؤ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, ہم بھی پیدا ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوئے. جب ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہو نا ناڑو کو کاٹا جاتا ہے, ناڑو کو کاٹا جاتا ہے. اس لیے ہمیں ماں کے پیٹ میں جو خوراک ملتی ہے نا وہ ناف کے ذریعے گندے خون سے ملتی ہے. اور نبی کی شان دیکھ, میرے نبی کی والدہ فرماتی خارج منی نور, مجھ سے ایک نور طلوع ہوا. ارے ہمارے پیدا ہونے کے بعد ناڑو کاٹا جاتا ہے, ہماری پیدائش تو خون سے ہوئی. اس نبی کی شان کی بات کرتا ہے جس کی پیدائش اللہ کے نور سے ہوئی ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نور سے ہوئی ہے. اور آپ اس بات کو سب جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ تجربے کار بزرگ بیٹھے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہو, ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم ناپاک ہوتے ہیں, ہم ناپاک ہوتے ہیں. اور اتنے پلید, اتنے ناپاک ہوتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد ہماری ماں بھی 40 دن کے لیے ناپاک ہو جاتی ہے. 40 دن وہ عبادت سجدہ نہیں کر سکتی, وہ ناپاک ہو جاتی ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا طریقہ دیکھ, ہم آئے خود بھی ناپاک اور آنے سے اپنی ماں کو بھی ناپاک کر دیا. اس نبی کی بات کرتا ہے. جو نبی دنیا میں آئے نا, جس کا ذکر کر رہے, جو نبی دنیا میں آئے نا, میرے آقا نے آتے ہی زمین پہ سجدہ کیا. سبحان اللہ, یہ نبی کی شان ہے. میرے نبی نے آتے ہی زمین پہ سجدہ کیا. اب سجدہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہونا ضروری ہے. سجدہ کرنے کے لیے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری ہے؟ 3 شرطوں کا.
وہ 3 شرطیں ہو تو بندہ سجدہ کر سکتا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے کپڑا پاک ہو، کپڑا پاک ہو، سجدہ کرنے کے لیے جسم پاک ہو، سجدہ کرنے کے لیے جس جگہ سجدہ کیا جا رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اب بتا، میرے نبی دنیا میں آئے، آتے ہی زمین پہ سجدہ کیا، آتے ہی زمین پہ سجدہ کیا۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، رفیق حیات، محبوب بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور سے، یا رسول اللہ، پہلے جو نبی تھے نا، پہلے نبی، ان کی عبادت کی جگہ ایک مقرر ہوتی تھی، وہ کہیں بھی سفر پہ ہوتے، عبادت کا وقت ہو جاتا تو اسی جگہ آ کر عبادت کرتے جہاں ان کے نبی نے جگہ پر نشان لگایا ہوتا، اور کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنی امت کو ہر جگہ جہاں مرضی آئے نماز پڑھو، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وضو کرو، وضو کر کے کپڑا پیر نیچے ڈال کے نماز پڑھو، کہیں جب دل کرے مسجد بناؤ نماز پڑھو، یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا مسکرائے، ہمارے نبی مسکرائے، فرمایا عائشہ تجھے خبر نہیں، وہ جو نبی تھے نا، وہ جو نبی تھے ان کو نبوت ملی تو میرے صدقے سے ملی۔ ان کی یہ شان تھی کہ ان کی عبادت کا ایک مقام مقرر تھا، لیکن عائشہ جب میں دنیا میں آیا، اب میرے نبی خود اپنی شان کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جب میں دنیا میں آیا، میں نے آتے ہی زمین پہ سجدہ کیا، میں نے آتے ہی زمین پہ سجدہ کیا۔ جب میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا اعلان کر دے، آج میرے نبی نے اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دیا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی ہے، آج نبی کے صدقے میں نے پوری روح زمین کو پاک بھی کر دیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پوری روح زمین جو مسجد بنی ہے، یہ مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے بنی ہے۔